السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کلاس 12 کا چیپٹر نمبر 4، جس کا نام ہے انشائیہ کیا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے اور یہ اس کے جو رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ ہے وزیر آغا، وزیر آغا۔ ٹھیک، وزیر آغا کے بارے میں پہلے ہم لوگ جانیں گے، پھر انشائیہ کیا ہے، یہ مضمون ہے، اس کو بھی پڑھیں گے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ٹھیک، یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت ہی ہارڈ چیپٹر ہے، پر یہ اتنا ہارڈ ہے نہیں۔ ہم آپ کو ایسے بتا دیں گے کہ آپ ہر سوالوں کا جواب آپ خود بخود ہی دے دیں گے۔ ٹھیک، تو دیکھیے انشائیہ کیا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انشائیہ انشائیہ ہے، انشائیہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہم آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھانا چاہیں گے کہ ہم جیسے کہ لکھے کہ مضمون کیا ہے۔ ٹھیک، نہیں مضمون نہیں، ہم دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں کہ نظم کیا ہے، اور اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور لکھنا شروع کیا، تو وہ ایسا کچھ تھوڑی نا ہے کہ جو ہم لکھیں گے وہ نظم ہے۔ وہ نظم تو نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ ہم لوگ پین کے اوپر لکھتے ہیں، پین کیا ہے، ٹھیک، قلم کیا ہے، تو یہ ایک مضمون نہ رہتا ہے، یہ ایک مضمون نبند رہتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح یہ انشائیہ پر لکھا گیا ہے، انشائیہ کیا ہے، تو یہ بھی ایک مضمون ہے، نہ کہ انشائیہ۔ ٹھیک، انشائیہ کیا ہے، یہ ایک مضمون ہے۔ آپ لوگ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے اور بچے اس میں زیادہ کنفیوز کرتے ہیں، اسی لیے ہم پہلے ہی بتا دے رہے ہیں کہ انشائیہ کیا ہے، یہ ایک مضمون ہے۔ ٹھیک، یہ ایک مضمون ہے، اور انشائیہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پورے ڈیٹیل میں جانیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ کے بارے میں چلیے پہلے جانتے ہیں، اور اس کے بعد میں انشائیہ کیا ہے اس کو جانیں گے۔ ٹھیک، تو چلیے دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ۔ دیکھیے یہ یہاں پر ہے دیا ہوا وزیر اعلیٰ کے بارے میں، لیکن جو مین ٹاپک ہے نا وہ ہم اپنی کاپی میں نوٹ کر چکے ہیں۔ ٹھیک، تو چلیے ہم اپنی کاپی میں دیکھتے ہیں آخر ہے کیا وزیر اعلیٰ کے بارے میں، وہ تھے کیا، وہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، تو دیکھیے دوستو، تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انشائیہ کیا ہے، یہ ایک مضمون ہے۔ ٹھیک، کہ مصنف ہے وزیر آغا۔ ٹھیک، یہ نقاد شاعر کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی تھے۔ نہیں، افسانہ نہیں، انشائیہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لکھا گیا، خیر کوئی بات نہیں، ہم لکھ دے رہے ہیں انشائیہ نگار تھے، یہ کچھ نہیں۔ ٹھیک، یہ ایک انشائیہ نگار بھی تھے۔ ٹھیک، یہ نقاد شاعر کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ انشائیہ نگار بھی تھے۔ ٹھیک، ایسے ہو گیا، انشائیہ نگار بھی تھے۔ ٹھیک، ایک انشائیہ نگار بھی تھے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1922 میں موجودہ پاکستان کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقہ میں ہوئی۔ ٹھیک، گورنمنٹ کالج تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی بھی کی، اور طنز و مزاح پر پی ایچ ڈی کی تھی۔ ٹھیک، اردو کے طنز و مزاح پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ یہ پوچھا ہوا سوال ہے، اسی لیے ہم اس کو لاسٹ میں لکھے کہ اردو کے طنز و مزاح پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ اچھا چلیے پہلے ہم اوپر آتے ایک بار پھر سے۔ ٹھیک، یہ نقاد شاعر کے ساتھ ساتھ انشائیہ نگار تھے۔ ٹھیک، تو شاعر آپ سمجھتے ہیں، شعر لکھنے والا۔ انشائیہ جو لکھتا ہے اس کو انشائیہ نگار کہتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن نقاد یہ آخر ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک، تو نقاد جو ہے نا، یہ تنقید سے آیا ہے۔ ٹھیک، تنقید کا مطلب ہوتا ہے کھڑے کھوٹے کی پہچان کرنا۔ دیکھیے ہم یہاں پر لکھ دے رہے ہیں، تنقید سے آیا ہے، یہ اس سے ہوتا ہے کھڑے کھوٹے کی پہچان کرنا۔ ٹھیک، اور تنقید کو، جو تنقید لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں تنقید نگار۔ ٹھیک، اور اسی تنقید نگار کو شارٹ فارم میں نقاد کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، آئی ہوپ سمجھا چکے ہوں گے کہ نقاد کسے کہتے ہیں، یعنی کہ تنقید نگار کو کھڑے کھوٹے کی پہچان کرنا، یعنی کہ جیسے کہ کسی کا آلوچنا کرنا، یعنی کہ کسی کے صفت کو بیان کرنا، اچھائی برائی سب کو بیان کرنا۔ ٹھیک، اسی کو کہتے ہیں تنقید نگار، نقاد۔ ٹھیک، تو یہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اپنا یہاں گورنمنٹ کالج، یہ جان چکے ہیں کہ پی ایچ ڈی کیے تھے انہوں نے
बहुत सारे किताबें लिखी है, उनमें से कुछ यह है। देखिए किताब का नाम है, आप लोग इसमें से याद कर लीजिए किताब का नाम, क्योंकि किताब के नाम में से अक्सर पूछा जाता है और ऑप्शन में दिया रहता है, और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन वजीर आगा की किताब नहीं है, या कौन वजीर आगा की किताब है। ठीक, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक, तो और याद भी कर लीजिएगा। तो उनकी किताब है उर्दू अदब में तंजुम-ए-जाह। देखिए हम आपको बताएं ना, उर्दू अदब में तंजुम-ए-जाह, इसी पर ये पीएचडी किए थे, और ये इसी पर पीएचडी किए थे। और इसको इनको ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है सवाल में। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। और उर्दू शायरी, ये भी उनकी एक किताब है, नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीक़ अमल, तनकीद और मजलिस तनकीद। ठीक, तनकीद और मजलिस तनकीद, और इक़बाल तसव्वुरात, उन्हीं की किताब है। ठीक, अब उनके कुछ मज़ामीन के मजमू है। मज़ामीन मतलब मजमून का जमा, और मजमुआ मतलब मजमून का बहुत सारा, जहाँ मजमुआ हो, जैसे कि कहानी का मजमुआ, तो यानी कि ढेर ज़्यादा कहानी। ठीक, उसी तरह मज़ामीन के मजमुए यानी कि ज़्यादा मजमून। ठीक, तो वो एक ये है तनकीद और एहतसाब। ठीक, ये उनका मज़ामीन के मजमुए हैं, तनकीद और एहतसाब। नए तनाजुर नए तनाजुर और माना नए तनाजुर और माना और तनाजुर, ये भी उनका मज़ामीन का मजमुआ है। ठीक, उनका मशहूर तवील नज़म है जिसका नाम है आधी सदी के बाद। ये बहुत ही लंबी नज़म है और बहुत ही मशहूर नज़म है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। ये आधी सदी के बाद ये एक नज़म है, और इतना मतलब लंबा है, ज़्यादा लंबा है, इसीलिए ये इसको तवील नज़म कहते हैं। ठीक, इन उनकी कुल्लियात है। कुल्लियात मतलब कुछ लफ्ज़ों का जहाँ बहुत ज़्यादा एक समूह हो ना, उसी को कुल्लियात कहते हैं। तो लफ्ज़ों का छागल, ये भी पूछा गया सवाल है कि वज़ीर आगा की कुल्लियात कौन से है, तो लफ्ज़ों की छागल। देखिए आप लोग को हम इसीलिए 2 बार 3 बार बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। ठीक, तो लफ्ज़ों के छागल। ठीक, इंशाइयों का मजमुआ है, उनके इंशाइयों का भी मजमुआ है, क्योंकि एक इंशाइया निगार भी थे, तो इंशाइया का भी मजमुआ है। चौड़ी से यारी तक। ठीक, और दूसरा किनारा, ये भी उनका इंशाइया है, इंशाइया का मजमुआ है। दूसरा किनारा और चौड़ी से यारी तक। ठीक, और दूसरा किनारा। तो हम लोग जितना जानना चाहिए था वजीर आगा के बारे में, उतना हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे जो इंशाइया क्या है, ये जो मजमून है इंशाइया क्या है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है, उसको भी हम अपने कॉपी में नोट किए हुए हैं, तो देखते हैं इंशाइया क्या है। देखिए मजमून है ये, और इसके मुसन्निफ वजीर आगा है। वजीर आगा के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे इंशाइया क्या है। तो इंशाइया एक नसरी सनफ है। नसरी सनफ बोले तो जैसे कि हम कोई कहानी आपको सुना रहे हैं तो वो एक नसरी है, और जो शेर के अंदाज में सुनाते हैं वो नज़मी होता है। ठीक, नज़मी या शेरी मजमुआ, ये उसको कह सकते हैं। ठीक, और यह एक नसरी सनफ है। इंशाइया मजमून का ही एक किस्म है। इंशाइया हम आपको बताया थे कि मजमून की कितनी किस्में हैं, तो इंशाइया भी उसमें बताए थे कि मजमून का किस्म है इंशाइया। ठीक, लेकिन ये मजमून नहीं है। देखिए मजमून का किस्म है लेकिन मजमून नहीं है, क्योंकि गैर रस्मी तरीक़ाकार ही इंशाइया को दूसरी असनाफ के अदब से मुमय्यज़ करती है। जो गैर रस्मी इसका तरीक़ा है ना लिखने का, ठीक, वही इसको मजमून से अलग बना देता है। ठीक, उसी को मतलब मजमून से अलग बना देता है। इंशाइया की खुसूसियत है कि इंशाइया में ताजगी होना चाहिए। देखिए ताजगी होना चाहिए किसी भी बात में, मतलब जो भी चीज़ है उसके बारे में ताजगी, नई बात होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल नया। ये नहीं होना चाहिए कि कारी जो पढ़ रहा है उसको ये ना लगना चाहिए कि इसके बारे में हम
جانتے ہیں، یا ایسی بات ہونی چاہیے جس کے بارے میں قاری نہ جانتا ہو، یعنی پڑھنے والا جو قرأت کرنے والا ہے وہ نہ جانتا ہو، اسی کو کہتے ہیں انشائیہ۔ اس میں ایک نئی خصوصیت ہے، ٹھیک۔ جیسے کہ ہم آپ کو اگزامپل سے سمجھائیں گے کہ اس پین کے بارے میں لکھنا ہے، تو جو انشائیہ نگار ہے نا، وہ اس چیز کے بارے میں لکھے گا، اس پین کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں لکھے گا جو ہم نہیں جانتے ہیں، ٹھیک۔ وہ نہیں لکھے گا جو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ پین سے لکھا جاتا ہے، پین مطلب لکھنے میں کام آتا ہے، ٹھیک، اور کیا کیا نہ جانے پین کا اور بھی خصوصیت ہے، ٹھیک۔ تو اس چیز کو لکھے گا جس کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، بلکہ یہ جو ہم جانتے ہیں اس کو لکھے گا ہی نہیں، یعنی کہ انشائیہ کا خصوصیت ہے کہ انشائیہ تازگی، یعنی کہ تازہ بات، نیا بات ہونی چاہیے، ٹھیک۔ اب چلیے دیکھتے ہیں آگے۔ انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو دفتر سے چھٹی کے بعد گھر آ کر چست جو لباس پہنا ہوتا ہے اسے اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے، ٹھیک۔ مطلب جیسے کہ جو ہوتا ہے نا، دفتر جانے والے لوگ، آفس میں جانے والے، وہ کوٹ پہن کر جاتے ہیں، تو وہ ایسا ہوتا ہے انشائیہ کا خالق جو آ کر چست لباس اتار کر اور ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن لیتا ہے۔ اب دیکھیے، اب دیکھتے ہیں انشائیہ کے مزاح، انشائیہ کی اصنافی خوبی ہے۔ اس کا جو مزاح ہے، یعنی کہ جو ہم یہ بتایا ہے کہ اس میں نئی تازگی ہونی چاہیے، تو وہ ایک اصنافی خوبی ہے، ٹھیک۔ صنف کی نئی اصنافی خوبی ہے، ٹھیک۔ انشائیہ نگار کو ایک ایسی آزادی ملی رہتی ہے کہ وہ اپنے عنوان کو چھوڑ کر دوسرے عنوان پر بھی باتیں کر سکتا ہے، لیکن آخر میں اسے اسی عنوان پر لوٹ کر آنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ جیسے کہ انشائیہ جو نگار ہے، یعنی کہ انشائیہ جو لکھ رہا ہے، ٹھیک، تو اس کو ایک ایسی آزادی ملی رہتی ہے کہ جیسے کہ مان کے سپوز کریے کہ یہ قلم یا یہ کاپی، ٹھیک، اس کے بارے میں وہ انشائیہ لکھ رہا ہے، تو اس کو یہ آزادی ملی ہوئی ہے کہ یہ قلم کے بارے میں اگر لکھ رہا ہے تو قلم کو چھوڑ کر کاپی پر چلا جائے، پھر کاپی سے پھر آخر میں اس کو لوٹ کر اس قلم پہ آنا ہوگا، یا اپنا قلم کو چھوڑ کر کسی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس پر چلا جائے اور اس پر سے لوٹ کر پھر اس کو قلم پر آ کر ختم ہی کرنا ہوگا، ٹھیک۔ اس کو ایسی آزادی ملی رہتی ہے۔ تو یہ پوچھا گیا سوال ہے کہ یہ جو انشائیہ نگار ہے اس کو کیسی آزادی ملی رہتی ہے، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی آزادی ملی رہتی ہے جس میں وہ اپنے جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے ٹاپک پر جا سکتا ہے اور پھر واپس اسی عنوان پر لوٹ کر آنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ عدم تکمیل انشائیہ کا امتیازی خصوصیت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے، مطلب لکھتے لکھتے آیا قلم کے بارے میں یا کوئی بھی کہانی یا کوئی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ ادھورا ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے، تاکہ جو قاری ہے وہ خود سے سمجھے کہ اس کے آگے کیا کیا ہوا ہوگا اور کیا کیا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو مطلب ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم پین کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور ادھورا ہی چھوڑ دیے۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل ہم دے رہے ہیں کہ ایک مووی آیا تھا باہوبلی کا، تو اس میں کٹپا جب باہوبلی کو مارا تو وہیں پہ اس فلم کو اینڈ کر دیا گیا، تو لوگ کہنے لگے، جو دیکھنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ بھلے کٹپا نے باہوبلی کو کیوں مارا، ٹھیک، لیکن آگے جب باہوبلی 2 آیا تو اس میں پتہ چل گیا، ٹھیک۔ اسی طرح یہ جو ہے نا انشائیہ، اس میں اس کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک۔ انشائیہ کی مزید خوبی اختصار بھی ہے، یعنی کہ مطلب زیادہ لمبا نہیں، اختصار مطلب چھوٹا، مختصر، ٹھیک، مطلب یہ چھوٹا، یہ زیادہ لمبا نہیں لکھا جاتا، یہ چھوٹا ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو ہم لوگ جو انشائیہ کے بارے میں جو زیادہ جاننا تھا نا، جو زیادہ جس کے بارے میں سوال پوچھتا ہے، جو امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جان چکے ہیں، ٹھیک، اور مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اتنا سے مطلب ہر سوالوں کا جواب دے دیجیے گا، ٹھیک۔ تو ہم لوگ انشائیہ کے بارے میں جان چکے ہیں۔ کیا آپ لوگ کی اجازت ہو تو ہم ابھی سوال لگائیں؟ نہیں رہنے دے رہے کیونکہ ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی، معلوم ہے یہ اتنا لمبا ویڈیو نہیں ہے جتنا وہ سب ہے اس سے پہلے والے چیپٹر کا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اس کو بچے دیکھیں گے اور اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ یہ ہارڈ ہے، مطلب وہ کتاب پڑھے ہوں گے تب تو ان کو ہارڈ لگا ہوگا کہ کیسا یہ ہے چیپٹر انشائیہ کیا ہے، بہت ہی ہارڈ لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے ہم جو مطلب امپورٹنٹ ہے نا اس کو ہم اپنی کاپی میں نوٹ کر لیے ہیں، ٹھیک۔ تو
آپ لوگ اس کو اچھے سے مطلب دیکھے سمجھے، اور اچھا لگا ہو ویڈیو تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ کیسا لگا یہ ویڈیو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر نوٹیفیکیشن آل بٹن پہ سیٹ کر لیں، تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، ٹھیک؟ اور آپ لوگ اس بار اردو کی تیاری اچھے سے کر سکیں، تب تک کے لیے تو چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹاٹا۔